السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، آج حکومت نے جو سپریم کورٹ کے طرف سے جو عبوری فیصلہ آیا تھا بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی سے متعلق، اس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پریزن رولز ہے 1978، اس کے رول 197 اور آئین جو کہ آرٹیکل 10A کی جو فیصلہ ہے وہ اس کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، اور ایک جو اس کے اندر پریسیڈنٹ کا سیٹ ہونا ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی بھی قیدی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کی سفارش پر اسے ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے، یا اس کے ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں، یا اس کی طبی معائنہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن سرکاری ہسپتال سے ہوتا ہے۔ کسی نجی ہسپتال میں اپنی مرضی کے یا خواہش کے نجی ہسپتال میں لے کے جانا اور پھر وہاں پر اس کا علاج یا اس کے اوپر معائنہ کرانا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کہیں رولز ریگولیشن میں موجود نہیں ہے۔ بہرطور چونکہ یہ معاملہ پریجوڈس ہے، کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ 48 گھنٹے تھے، جس میں سے ابھی تک تو اطلاعات یہ ہیں کہ شاید ابھی اس کا کوئی رجسٹرار نے اس کو وہ لگایا بھی نہیں نمبر، لیکن بہرحال کل کا دن ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ رات گئے بانی تحریک انصاف کو الشفا منتقل کیا جائے، یا کل دن میں اس کا فیصلہ لینے کے بعد کیا جائے۔ یہ سارا کچھ ہم کل آنے والے دن کے اندر دیکھ رہے ہوں گے۔ آج جو چیزوں میں فرق آیا ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد، اچانک آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے۔ بہت جسے کہہ لیجئے کہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہمیں نظر دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونے دینا چاہیے تھا، حکومت کو نظر ثانی کے لیے نہیں جانا چاہیے، اس سے ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔ لیکن ہم اسمبلی کے اندر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی اپوزیشن کی جماعتوں سے، پلس انہیں واپس اپنی قائمہ کمیٹیاں ہولڈ کرنے اور دوبارہ سیاسی پروسیس شروع کرنے کا کہا۔ خود بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کر کے انہوں نے نون لیگ پر مختلف طرح کی جسے کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا آزاد کشمیر الیکشنز کو لے کے اور ادروائز بھی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک نون لیگ ان کے تحفظات دور نہیں کرے گی وہ نون لیگ کے معاملات کے ساتھ آگے نہیں چلیں گے۔ ہاں، قومی سطح کے معاملات جو ہیں اس کے اندر یقیناً وہ تعاون جاری رکھیں گے، کیونکہ وہ اتحادی ہے حکومت کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، نون لیگ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی پرویز ملک صاحب کو آرڈر دیا گیا کہ آپ فوری طور پر کراچی پہنچیں، ریفائنریز سے بات کریں، کیونکہ جو مقامی ڈیزل بنتا ہے ہمارے ہاں، ریفائن ہوتا ہے، خام تیل تو باہر سے ہی آتا ہے، لیکن جو ڈیزل مقامی طور پر ریفائن ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ کی جائے کمی۔ اس کے بعد ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ جو عطا تارڑ صاحب اور علی پرویز ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 30 سے 35 روپے یا 32 روپے کا ریلیف جو ہے پر لیٹر وہ عوام کو پہنچایا جائے، جس کے لیے ریفائنریز سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے اس وقت جو سچویشن ہے یہ ساری کس طرف جا رہی ہے۔ بہت مختلف طرح کے فارمولاز سامنے آ رہے ہیں، بڑے دلچسپ فارمولاز ہیں، جس میں ایک فارمولا یہ ہے کہ جی چونکہ صوبوں کا معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی نے آج بھی جو پریس کانفرنس کی ہے، بلاول صاحب نے بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ صوبوں کی تقسیم کے اوپر وہ راضی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کوئی کنسنسس پیدا ہو، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں تو پھر دیکھیں گے کیا معاملہ ہے، لیکن ابھی فی الحال بہت ڈائریکٹ موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سب کے سامنے ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مقتدرہ یہ چاہتی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ہر صورت بنے، چاہے اس کے لیے انہیں حکومت جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی لانی پڑے۔ نیا فارمولا جو بہت ساری بات ہو رہی ہے، کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مائنس کر کے اس کی جگہ پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہے۔ 28ویں جو آئینی ترمیم جس کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر پی ٹی آئی ووٹ کر سکتی ہے، یہ ریلیف جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن یہ اس طرح کی ہے کہ نون لیگ کو جو ہے ہر حال کے اندر ماننا پڑے گا، اور پیپلز پارٹی کو بھی وہ یہ اسی پرسپیکٹو کے اندر کہ پیپلز پارٹی کو فارغ کیا جا سکتا ہے، یہ ماننا پڑے گا 28ویں آئینی ترمیم کی۔ 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو اب تک سوشل میڈیا پر گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 12 سے 14 صوبوں کی بات ہو رہی ہے، ڈویژنل سطح پر 12 نہیں، یعنی 32 نہیں، بلکہ کچھ 4 کے قریب صوبے پنجاب میں، 3 سندھ کے اندر، اور پھر جو 2 صوبے ہیں وہ تین صوبے 4 صوبے کے پی کے میں، 2 بلوچستان، یعنی اس طرح سے صوبوں کی ایک تقسیم، اور صدارتی نظام کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب صدارتی نظام پہ کون سی جماعت مانے گی نہیں مانے گی، یہ والی ایک سچویشن بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو بہت طرح کی ڈیبیٹس ہو رہی ہے اس وقت، مختلف طرح کی، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ اس حساب سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہمیں آج ان تمام معاملات کے اوپر
کلیئرٹی دیں گے. ہمارے جو مہمان ہیں ندیم قریشی صاحب ہیں تحریک انصاف سے, ذوالفقار علی بدر صاحب پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں, علی گوہر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون سے ہیں, اور جواد فیضی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں. یہ ہم ان سے بات کریں گے سارے موضوعات کے اوپر, لیکن پہلے یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت جتنی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, جتنی گفتگو ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر اس وقت بڑی گرما گرمی ہے, تو میں چاہوں گا پہلے جواد فیضی صاحب, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا یہ مختلف طرح کے فارمولے سامنے آ رہے ہیں. مائنس پیپل پارٹی فارمولا ہے, پھر پی ٹی آئی کا 28ویں ترمیم کے ساتھ دینے پہ ریلیف کی بات ہے, اور اس طرح کی بڑی چیزیں آ رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے اس نے نظر ثانی کی درخواست بھی دے دی ہے, دوڑیں بھی لگی ہوئی ہیں, ریفائنری سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, 30-32 روپے ڈیزل بھی کم کرنے کی کوشش کر. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایکچولی, تھوڑا اسلام آباد کا ہمیں ایکچوئل احوال بتائیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے, دراصل کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نشان میاں, مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی 2.5 سال کسی حکومت کو گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سیاسی تحریک میں تیزی آتی ہے. اپنے آئندہ کی حکمت عملیاں, الیکشن کی تیاری, حکومت پہ الزام, اپوزیشن کی جانب سے حکومت, حکومت کی جانب سے اپوزیشن پہ گفتگو کرنا. اور ہمارے ہاں چونکہ سٹائل بنا دیا گیا, پہلے جو ہوتا تھا تو صرف اخبارات میں وہ چھپ نہیں سکتا تھا, میں اور آپ رپورٹنگ کرتے تھے تو زومانی جملے صرف کہا کرتے تھے. اب تو یہ ہے کہ حال یہ ہو گیا کہ اب سارے سپ کر دینے, زبان تو انگارے برسا دیے جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ تلخیاں بڑھ گئی ہیں, واپسی کا راستہ نہیں ہے. دیکھیے یہ وہی جماعتیں ہیں نا جو ماضی میں بھی باہم متحارب رہی, میں تو یاد تک کہوں گا. اور پھر جب اسٹوڈنٹس ونگز تھے تو کیا کیا ہم نے نہیں دیکھا کراچی, لاہور, پنڈی اور دیگر شہروں میں. مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک تہذیب کا دامن جو ہے وہ تھام لیا گیا ہے. کبھی کبھار ہو جاتا ہے کچھ ایسا. اب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اسلام آباد میں ان چیزوں کو اس طرح سے لیا ہی نہیں جا رہا. ہاں میڈیا پہ ہم نے بھی تو کچھ چیزیں چلانی ہے نا, کچھ بیچنا بھی ہے. پھر پی ٹی آئی بھی لوگوں کو جذباتی کرے گی ڈیفینیٹلی اپنے قائد کے حوالے سے. پھر ماضی کے حوالے بھی دیے جائیں گے کہ پمس ہاسپٹل میں زرداری صاحب گئے, سنسز ہاسپٹل میں نواز شریف صاحب گئے, تو یہ تو قانون میں ہے ہی نہیں کہ جس کا دل کرے گا پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے گا. لہذا عدالت سے اس فیصلے سے یہ ضرور ہو گیا ہے کہ جس عدلیہ کو پارلیمنٹ کی رکھیل کہا جاتا تھا یا انڈر پریشر کہا جاتا تھا یا وہ فیصلے نہیں کر سکتی, اس نے فیصلہ زیادہ ہی کھل کے کر دیا ہے. اور پی ٹی آئی تو ماشاءاللہ تعریفیں کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہوں گا, شاید یہی پریشر ہوتے ہیں جو حکومتوں پہ آتے ہیں, تو پھر وہی گڈ گورننس والی بات آ گئی کہ اگر مہنگائی ہے, اگر تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہے, مارکیٹ انٹرنیشنل اپنی جگہ, لیکن ہمیں بھی تو یہاں کچھ چیزیں سستی کرنا ہوں گی نا, ہمیں بھی تو عوام کو ریلیف دینا ہوگا. تو اس پریشر کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہر حکومت آتی ہے. اور لازمی بات ہے 2 سڑکیں رک جائیں, آپ کے دارالخلافہ کی کتنے ہی وفود نے آنا ہوتا ہے, کتنے ہی اعلیٰ شخصیات نے آنا ہوتا ہے, مہمانوں نے آنا ہوتا ہے, معاہدے ہونے ہوتے ہیں اور سفارتکاری ہونا ہوتی ہے, بہت ساری کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں. لہذا اس میں یقیناً پریشانی تو لاحق ہوتی ہے کہ ایسے حالات نہ بنے. رہ گئی بات اپوزیشن کی باہمی اپنی میٹنگ کی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اچکزئی صاحب سے کی ہے, علامہ صاحب سے کی ہے, اور اس میں بہت ساری گپ شپ ہوئی ہے. کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں بنا, کوئی ایسی چیز نہیں بنی کہ مل کے آئے, تحریک چلائے اور ہم بانی کی رائے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. یہ بھی پریشر ہے اور آئندہ کی چیزیں ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں. نئے صوبوں کی آپ نے بات کی, یقیناً اس پہ بھی سب کے کان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بڑے الرٹ ہیں کہ اب ہونا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج اسپیکر چیمبرز کے اندر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور جنید اکبر صاحب بھی تھے, لیکن اس کے ساتھ مجھے عرصہ دراز بعد اسد عمر صاحب بھی نظر آئے جو سابق وفاقی وزیر تھے اور ون ڈاؤن کہا کرتے تھے. وہ تو آج کل مقامی حکومتوں کے لیے وہ کافی کنونسنگ کر رہے ہیں. اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقامی حکومت ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا نظام بحال ہو. بات گورننس بھی آ جاتی ہے نشاط صاحب, سچی جو بات ہے, جس کی بھی حکومت جہاں پہ بھی ہے اس کو گورننس پہ زور تو دینا ہوگا. پھر آپ نے باز گشت کی بات کی, صدارتی نظام 2029 کے بعد جو ہے نا 2029 میں
آپ کو کچھ چیزیں زیادہ بڑی ملیں گی، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بچھال آئے گا یا کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ وہ ہوئرنی پہ جائے گی. نہیں، میرا نہیں خیال ہے سر. ٹھیک ہے. ندیم قریشی صاحب، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو عدالتیں موجود ہیں وہاں سے ریلیف آپ کو مل گیا ہے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف خوش بھی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جیسے بانی تحریک انصاف فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان دو جماعتوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے، کہیں اس دفعہ بھی تو کوئی ہاتھ نہیں ہو رہا، یا واقعی کوئی ڈیل ایسی ہے یا ایسی بات چیت کہیں پس پردہ ہو رہی ہے جس کے بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کے دن پورے ہو گئے ہیں اور شاید ان کی کوئی مینڈیٹ کی واپسی کی بات شروع ہو گئی ہے؟ کوئی ایسا چیز ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بڑی واضح بات ہے. عمران خان صاحب کو کہتے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف. جو جس شخص نے 26-27 سال پہلے ایک جماعت بنائی اور جدوجہد کرتے 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 پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد جو حالات بنے آپ کے سامنے ہے، ان کی صحت کے حوالے سے ان کی گرفتاری کے بعد کوئی ایک بھی خبر ایسی نہیں ہے کہ فرمائش کی ہو کہ جی مجھے کسی جگہ چیک کروایا جائے. وہ انسان ہے، 70+ ہیں. جب 2 بار 3 بار کو پھر چلایا گیا آنکھ کی بیماری کے حوالے سے اور چیزیں باہر آئی، تشویش اور پاکستان تحریک انصاف کی تکلیف اور عوام الناس کا مطالبہ وہ زور پکڑنا شروع ہو گیا تھا. ابھی جب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی، اس سے پہلے ہم نے ہائی کورٹ میں کوشش کی کہ خان صاحب تک رسائی ہو، خان صاحب کا علاج ہو پراپر. جیل مینول میں جو ان کے رائٹس بنتے ہیں اس کے مطابق ان کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، لیکن ابھی سنوائی نہیں ہوئی. یہ نجی اسپتال کا رائٹ بھی ہے کہیں قانون میں؟ جی، نجی اسپتال کا رائٹ بھی ہے کسی قانون کے اندر؟ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. جی ہمارا مطالبہ ایک تھا کہ خان صاحب کے ذاتی معالج کو اس ٹیم کا حصہ بنایا جائے. خان صاحب کو وہ تمام سہولیات دی جائے جو کوئی بھی شخص اس کا خواہش مند ہو سکتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایک شخص جو اتنی بڑی جماعت کا سربراہ ہو، سابق وزیر اعظم ہو، اور آج بھی سینٹ میں، چاروں صوبائی اسمبلیز میں، نیشنل اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہو، اور آپ کے سامنے ساری صورتحال، مطلب کون سی ہم نے ایسا ناجائز مطالبہ کیا ہے؟ ہمیں تو یہاں حکومتی ترجمان کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو عدالتوں کے سے مسئلہ ہوگا. پرسوں تک میں نے سنا باقی گزرا، ہم سے بات نہ کریں جی، عدالتوں سے بات کریں. اب عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، عدالت کے فیصلے کے بعد وہ حکمران جو پچھلے 28 سال سے یہ بھاشن دے رہے تھے کہ جی تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، ہم بڑے پاپولر لوگ، ہم نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہے، ہم نے سیاست قربان کر دی ہے، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. ان کی اب حالت یہ ہے کہ ان کو کل سے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کل 5 فیڈرل منسٹر تھے، 5 کے مختلف بیانات تھے. بھئی ایک مریض کو اگر ہاسپٹل میں علاج کی اجازت مل گئی، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اجازت ملی ہے، تو ہم تو سپریم کورٹ کے ججز نہیں ہیں نا جی. سپریم کورٹ کے ججز بھی وہی ہیں جو آپ کے سامنے. پرائیویٹ ہاسپٹل کی استدعا تو پرائیویٹ ہاسپٹل کی استدعا تو وکلاء کی طرف سے، فیملی کی طرف سے کی گئی ہے نا. وہ کو سپریم کورٹ نے خود سے تو نہیں دی، وہ استدعا یہ کی گئی ہے کیونکہ اخراجات کی بات ہوئی، اخراجات بیئر کرنے کی بات ہوئی. جی خان صاحب، ہمیں نہیں ہے بھروسہ، ہم گورنمنٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز کو نہیں سمجھتے کہ ہم وہاں سے سیٹسفائیڈ ہوں. اگر میں مطمئن نہیں ہوتا، یہ بھی تو الشفا تو اسلام آباد کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، وہاں بھی پاکستان کے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں. یہاں تو 50 روپے کے اسٹامپ پر ایک شخص بیٹھنے ملک گیا، پلیٹ ڈاؤن ہو گئے، وہاں جا کر پوری پالیٹکس کی، ایک چلتی حکومت کے خلاف سازش کی، اس حکومت کو گرایا. پی ٹی آئی کی حکومت نے بھیجا تھا، جیل سے گیا. جی، پی ٹی آئی کی حکومت نے ہی بھیجا تھا، انہی کی کابینہ نے اپروو کیا تھا. پی ٹی آئی بالکل پی ٹی آئی چلے کوئی تو مانے گا اس بات کو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے ساتھ وہ ظلم اور جبر نہیں کیا تھا جو یہ خواہش رکھتے ہیں. جتنی تکلیف اور جتنی ایزا ان کو ہے، ایک شخص کو 3 سال جیل میں رکھ کے، اس کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھ کے، اس کے ورکرز پہ 40-45 ہزار مقدمات صرف پنجاب میں درج کر کے، لوگوں کے چار دیواری، گھر بار کی عزتیں برباد کر کے، اگر ان کو ابھی بھی صبر نہیں ہے اور ابھی بھی یہ حکومت میں ہوتے ہوئے اتنے خوفزدہ ہیں، پھر تو اللہ حافظ جیت کا بھی اور پاکستان کا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب میں ذرا علی گوہر بلوچ صاحب، کیا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے آپ کا کہ وہ آپ کو نظر ثانی کی درخواست بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے بھئی کر لینے دیں انہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جائیں گے،
وہ بورڈ بن جائے گا, بورڈ کر دے گا. کیا اس میں اتنی مذائقہ ہے؟ علی جو گوہر بٹ جو چیئرمین ہیں گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. کیا اتنا ایشو ہے کہ آپ نظر ثانی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری اسپتال میں علاج ہو؟ جیسے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق آپ بتا رہے ہیں کہ جی 197 جو ہے اس کا وہ پریزن رول کا ہے اور 10A کی خلاف ورزی ہو جائے گی, پریسیڈنٹ آ جائے گا. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھیں, بنیادی طور پر تو صورتحال یہ ہے کہ میں پہلے گفتگو سن رہا تھا, جس وقت نواز شریف صاحب کے ہیلتھ ایشوز ہوئے اور جس طرح کا ان کا رویہ تھا اور جس طرح خان صاحب وہ منہ پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور کس قسم کی دھمکیاں لگایا کرتے تھے, حالانکہ ایک بندے کو آپ نے ناجائز کیسز بنا کے آلریڈی جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, اوپر سے آپ کا رویہ اور آپ کے دل میں اتنی مطلب ہے کہ وہ سنگ دلی ہے کہ آپ منہ پہ ہاتھ پھیر کے عورتوں کی طرح وہ مطلب دھمکیاں لگا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پوری PMLN کی لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہوا جھوٹے مقدمات کے اندر. اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ حالات تھے کہ جب ان کی اہلیہ بیمار تھیں اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں, تو یہ ان کے جو وہ مطلب ہے PTI کے لوگ تھے وہ ادھر کیمرے لے کر, موبائل لے کر جیل کے اندر, وہ اپنا ہاسپٹل کے اندر تصویریں بنانے کی کوشش کرتے تھے اور ویڈیو کے اور تمسخر اڑاتے تھے ان کی اہلیہ کی بیماری کا. نواز شریف صاحب جیل کے اندر جیل سپرنٹینڈنٹ کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی میری اہلیہ بیمار ہے, مجھے ان کی خیریت دریافت کرنی ہے, میرا ادھر رابطہ کروا دے. اچھا, تو ان کو فون پر بات نہ کرنے دی, اس کی اجازت نہ دی, اور اسی جیل سپرنٹینڈنٹ نے پھر کلثوم صاحبہ کی وفات کی خبر جو ہے وہ میاں صاحب تک پہنچائی, اور مریم صاحبہ بھی اس وقت جیل میں تھیں, ان تک پہنچائی. تو یہ ان کا اپنا کردار ہے. پھر جب میاں صاحب کی بیماری کا مسئلہ بنا تو میں ان کو بالکل وہ وقت یاد کرواؤں گا کہ جب یہ اس وقت بھی مذاق اڑا رہے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں, یہ جو سرکاری اسپتالوں کی رپورٹیں ہیں یہ غلط ہیں, تو ہم تو شوکت خانم سے چیک کروائیں گے. پھر انہوں نے شوکت خانم سے چیک کروائیں, پرائیویٹ اپنے ہاسپٹل سے, جو جس کے یہ خود مطلب مالک ہیں جس ہاسپٹل کے, ٹھیک ہے, وہاں سے چیک کروائیں. وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی وہ کہا کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے, اور بالکل اسی طرح سے ہے. تو پھر اس کے بعد بھی بذریعہ عدالت آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو پہلے سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر عدالت کے ذریعے ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو باہر بھیجا گیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اپنا وقت بھول جاتے ہیں. جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے نظر ثانی کیوں کی, نظر ثانی ایک قانونی پوائنٹ ہے. قانونی پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, ایک جیل مینول میں قانون ہے کہ اگر کوئی جیل کے اندر جو کہ سزا یافتہ قیدی ہے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے مطلب ہے کہ اس کا سرکاری ہاسپٹل سے علاج کروانا ہوتا ہے. جہاں پر ان کی بیماری کا علاج ہے اس پر تو کوئی سیاست نہیں ہے. ان کا علاج ہو بھی رہا تھا, ان کا علاج کروایا بھی جانا چاہیے, ان کا علاج ہونا بھی چاہیے, اور جو گورنمنٹ کو بیسٹ ڈاکٹرز اویلیبل رہے اس کے ذریعے ان کا علاج ہوا ہے. رہ گئی بات یہ کہ اب ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجا گیا ہے, تو جو دیکھیں نا, ان سے خان صاحب سے بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت تندرستی دے, جو ان کے علاوہ کہتی ہیں ان سے کہیں زیادہ بیمار ہیں اور سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو کل کو گورنمنٹ نے ان کو بھی تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ انہی قوانین کے تحت ہی ڈیل کرنا ہے نا جو جیل میں. لیکن بلوچ صاحب وہ جو بیمار ہیں ان کا تو علاج سرکاری اسپتالوں میں ہونا چاہیے نا. اگر وہ قانون کے مطابق ہے تو وہ وہاں پہ جیل میں تو نہیں رہنے چاہیے, وہ ان کا علاج ہوتے رہنا چاہیے دیگر قیدیوں کا بھی. دیکھیں جو یہی بات ہے جو آپ کا پوائنٹ ہے, میں اسی سے اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ اسپتالوں میں بھیجا جائے تو کیا ان کو بھی بھیج دیا جائے. کیا وہ جو جیل مینول کی شیک ہے کیا اس کو ختم کر دیا جائے یا اس میں کوئی تبدیلی کی جائے. کیا عدالت اس پر, عدالت کی رائے ضروری ہے نا کہ وہ باقی قیدیوں کے لیے بھی پھر ایک رائے دے دے, اوپینین دے دے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہونا چاہیے, یا یہ صرف ایک قیدی کے لیے اجازت ہے اور باقی قیدیوں کو وہ رائٹس نہیں ہیں جو اسے ایک کو ہیں. تو ظاہر ہے اس پر اگر حکومت وضاحت پوچھتی ہے
اور وہ کہتی ہے کہ بھائی اس کے اوپر کر دے تو زیادہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے ذرا کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا وہ ان کی طرف ذوالفقار بدر صاحب کی طرف جانا. بس ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے آپ ہی سے بلوچ صاحب، پہلے میں چاہ رہا ہوں بس شارٹ جواب دیجیے گا. جو پیپلز پارٹی کی ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز، ہم وہ تمام پارٹیز ہیں جو اپنے اپنے سیاسی نظریات رکھتے ہیں. جنرل الیکشن ہو یا کوئی الیکشن ہو، ہم ایک دوسرے کے مد مقابلے الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. جو پارٹیز ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں، ظاہر ہے ان کی سیاسی رنجشیں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں. اتحاد میں ضرور بیٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملکی مفاد میں ایک کسی پارٹی کو واضح مرکز میں اس وقت اکثریت نہیں تھی اور ایک اتحادی حکومت ملی، اور اس اتحاد میں اگر پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر کو ووٹ دیا تو اس کے بدلے میں پریزیڈنٹ کے ووٹ لیے ہیں، اسپیکر کے ووٹ لیے ہیں، تو ظاہر اختلاف رائے تو ہوتا رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے وہ امیکیبلی ساتھ ساتھ ہوتے بھی ہیں اور حل بھی ہو جاتے ہیں سیاسی گفت و شنید کے ساتھ. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. میرا خیال ہے یہ قبل از وقت باتیں فلاں کو ریپلیس کرے گا یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے ذوالفقار بدر صاحب، یہ جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہ رہا ہوں ذوالفقار بدر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب کہ ٹھیک ہے اتحادی ہیں، مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، یہ اس وقت اگر مخالفت ہے بھی، یہ اختلاف رائے ہوتا ہے، ان کے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو کہ پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر دے. لیکن کچھ اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ ریلیف اسی صورت میں دیا گیا کیونکہ پیپلز پارٹی ایکچولی جو صوبوں کا معاملہ ہے اس پہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اٹل کھڑے ہیں اور وہ نہیں چاہتے، وہ نہیں سمجھتے کہ صوبے بننے چاہیے. تو اس ایک بات کے اوپر یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ریلیف سے جڑا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات امیکبلی سالو ہو جائیں گے دونوں جماعتوں کے درمیان، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے اور طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوشاد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بلاول بھٹو صاحب کی اپوزیشن لیڈر سینٹ بھی اور نیشنل اسمبلی کے ساتھ ملاقات اور ایک پراپر کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ایک پارٹی پالیسی کا موقف دے دیا. انہوں نے کہا یہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو ہوا وہ ریگنگ تھی اور اس پہ اگر پی ایم ایل این یا حکومت یہ سمجھتی ہمیں مبارک دینی چاہیے تو انہوں نے کہا مبارک ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات بالکل ہوتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے مد مقابل چلتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو ہم صرف جو پارٹی کی یا بلاول صاحب کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہمارے ووٹوں کے ساتھ رہ کے ہمارے خلاف ہی ریگنگ کر کے سارے معاملے کو، تو ہمیں تحفظات ہے اس الیکشن کے اوپر. تو اگر ہم نے کہا ہے ریگنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہوئی ہے، کاز وہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوئے. تو اس کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی ہے اور ان کا جو معاملہ ہے اس کو ایڈریس کریں، آ کے بیٹھ کے بات چیت کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اگر حکومت آ کے بات چیت نہیں کرے گی تو پیپلز پارٹی پھر اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کرے گی اور دیکھے گی کہ اگلا لائے عمل کیا بنانا ہے، یا جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں اس قانون سازی میں پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ نہیں کرے گی، وڈرا کرے گی، سپورٹ روک لے گی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. لیکن اس کے برعکس ساری چیزوں کے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی ڈیبیٹ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں اور عوام کی جو آواز ہے، عوام جو کہتی ہے، ہم اس کی آواز کے اوپر کھڑے ہوں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا زور زبردستی کا فیصلہ ہمارے اوپر تھوپا جائے، نہ کہ کنسنسس بلڈ کر کے چیزوں کو مینج کیا جائے اور مطالبات کو سیٹل کیا جائے، جو کہ سیاسی اور جمہوری طریقہ کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بڑی ایک پراپر ہے، اور انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے بھی جو کہا کہ اگر کسی قیدی کا سپریم کورٹ کہتی ہے وہ شاہد ہے. لیکن اس بات کے اندر میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اس چیز کو پھر آئین اور قانون کے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ پھر تمام امیر، غریب، طاقتور، کمزور تمام لوگوں کے لیے قانون یکساں کر دینا چاہیے کہ وہ جب جیل کے اندر ہوں تو پھر سب کو ویسی فیسلٹی ہو جو سب کو ہے. تو اس کے اندر پھر جو طبی سہولیات ہیں ویسی وہ سب کو ملنی چاہیے. اگر خان صاحب کو دے رہے ہیں تو آپ کو دیگر لوگوں کو بھی پھر ویسے ہی دینا پڑے گا. لیکن چونکہ خان صاحب فارمر پرائم منسٹر ہے
تو ان کی کلاس اور ان کی فیسلٹی میں فرق ہوتا ہے. تو یہ جیل مینول اور قانون ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو جو فیسلٹی جیل مینول یا قانون ان کو دیتا ہے اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب فیضی صاحب یہ تو بات کی جا رہی ہے, مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ تمسخر اڑایا جاتا تھا, زرداری صاحب ہاسپٹل چلے جائیں, نواز شریف صاحب چلے جائیں تو کہا یہ جاتا تھا کہ جتنے چور ہیں وہ جا کے تو اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں, بعد میں اسپتال چلے جاتے ہیں. اب یہ جو بات ہے, ٹھیک ہے سیاست اگرچہ چلے کم از کم یہ تو بہتر ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس معاملے پہ سیاست اس طرح سے نہیں کر رہی, ان الفاظ کے ساتھ نہیں کر رہی, مخالفت ضرور کر رہی ہے, لیکن یہ جو بات ہے یہ دیکھیں پرائیویٹ کی تو گنجائش نہیں ہے. اب اس ایک بات کو لے کر معاملات آپ کو کدھر جاتے نظر آ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیے. اور جو اصل معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف, کل ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے دوست ایک تھے کراچی سے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کے اندر اگر صوبے بنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہاں لسانیت کے معاملات جو اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں خون خرابہ ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات واقعی ایسے ہیں کہ جو ہے نا اگر صوبے صرف بنانے کی کوشش کی جائے تو خون خرابہ اور لسانیت کے معاملات جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جائیں کہ آپ کسی سنبھالے نہ جائیں گے؟ میں پہلے حصے کا جواب پہلے دے دیتا ہوں آپ کے سوالات کا. جی, وہ یوں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بیماری پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, مگر جس طرح میں نے دیکھا کہ اڈیالہ کے باہر ہمیشہ ہی کچھ اس قسم کی سیاست ہوئی اور اس قسم کے جملے کہے گئے اور ریاست مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, وہ بھی نہیں بنتا. میں تو چاہتا تھا کہ آپ جناب عمران نیازی صاحب کی وہ تقاریر کے ویڈیوز دکھاتے آج, جس میں وہ کہتے تھے کہ وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے سر, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, مطلب وہ اب سب واپس نکال لی ہیں لوگوں نے. لہذا وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. میں تو بڑا حیران ہوں کہ جب کسی کی طبیعت انتہائی خراب ہو, نازک ہو, تو بہنوں کو تو وہاں سیاپا ڈالنا چاہیے کہ جج صاحب آپ ہی فیصلہ کرو. لیکن وہ جب گئی ہیں ملنے کے لیے تو جرنلسٹ کو کہہ رہی تھی میں مٹھائی نہیں لے کے آئی, میں نے مٹھائی کھلانی ہے. پھر اس فیصلے پہ جہاں کتک ڈانس ہو سکتا تھا وہاں وہ ہوا, جہاں لڈی ہیجمل ہو سکتا تھا وہاں وہ ہوا, جہاں آج میرا نچنے نو دل کرتا وہ بھی ہوا. لہذا بیماری پہ ناچنا یہ مجھے آج تک اس کی چیز کی سمجھ نہیں آئی. ایک اس کے اہم بات اور بھی ہے, یہ میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں, قریشی صاحب میرے بھائی بے شک اس سے اختلاف کریں گے کہ میں مسلسل 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب جب عدالت نے بھی یہ کہہ دیا کہ علاج فیملی خود اس کا خرچہ برداشت کرے گی, تو آپ کو پتہ کہ اب تک بیرون ملک اور اندرون ملک اب تک کتنے اندر ہی اندر علاج کے نام پہ جو ہے وہ جو ہے چندہ وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں آن ریکارڈ یہ کہتا ہوں کہ ایک مکھیا ہے کرکٹ کا بہت بڑا, اور اس کا بھی اس کے نام میں بھی آئین جو ہے نا بڑا اہمیت کا حامل ہے, تو 18 کروڑ اس نے رہائی کی تحریک کے لیے دیے. اب وہ پھر رہا تھا, صحافیوں کو ملا اور کہتا یار نام نہ لینا, مزید دوں یا نہیں دوں, خان صاحب باہر آن گے کہ نہیں آن گے. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ پہلو ہیں اس سارے معاملے میں, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے, لیکن مجھے اس معاملے پہ پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھیے گا 2-4 دنوں کے اندر مختلف گروہ آپ کو کے پی کے اور ملے گا, ان کی ہمشیر گان جو ہے وہ اور طرح سے ملیں گی, اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رویے کچھ اور ہوں گے. یہ مجھے پی ٹی آئی کی سیاست بھی یوں نظر آ رہی ہے. آگے چلو میں صرف آپ نے جو کہا سندھ سے متعلق جو میں بات میں نہیں سمجھتا کہ لسانی اب بنیادوں پہ کوئی اتنا قتل و خون ہوگا. ہاں وہاں کے جو وڈیرے ہیں, جہاں جہاں کے بھی ہیں, چودھری ہیں, وڈیرے ہیں, سردار ہیں, یہ ان کو سب سے پہلے نتھ ڈالنا ہوگی کہ عوام کو اگر آپ نے صوبے بنانے ہیں اور ملک کے لیے مفید ہے, بیرون ملک کے ماڈلز موجود ہیں, اگر بنانے ہیں تو ان کو شعور دیا جائے نا. لیکن اگر وہاں ایک لیڈر کھڑا ہو کہے گا اور تمہارے حقوق پہ غاصب ہونے جا رہے ہیں اور مارنے جا رہے ہیں, اور پنجابی کو یا پختون کو یا بلوچی کا نام لے کے یہ ابھاریں گے, عام بندہ نہیں ابھارتا, عام بندہ نہیں کرتا. لہٰذا ان کو پہلے نتھ ڈالیں, ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں اور اس کے بعد مسائل کا حل نکالیں. ٹھیک ہے. اب ندیم قریشی صاحب کل تو جو ہمارے ساتھ موجود تھے پی ٹی آئی, میں نے موقف ان سے بھی پوچھا تھا, آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, صوبوں کی تقسیم پہ پاکستان تحریک انصاف کا پارٹی موقف کیا ہے؟ کیا وہ صوبوں کی جو ہے وہ تقسیم کے حق میں ہے
یا اس کی مخالف ہے؟ کیونکہ کل جب ہم بیٹھے تھے یہاں پر جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں صوبے نہیں بننے چاہیے، خاص طور پر سندھ کے اندر تو یہ مسائل جن کا میں نے ان کو بھی کہا. ایک تو پارٹی موقف بتا دیجئے، دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے یہ نظر ثانی کی اپیل فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت کے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو پھر بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اسی طرح سے بہیو کرے گی یا اسی طرح سے کورٹ کو کرے گی، یا وہ جو ایک ماضی میں ایک طریقہ کار رہا ہے وہ اس انداز سے رد عمل دے گی؟ لیکن انسان صاحب پہلی بات تو یہ ہے، میں چونکہ سب پنجاب سے ہوں اور تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے جس کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو نیا صوبہ ملنا چاہیے. میں نے ہی پاکستان تحریک انصاف میں بڑا واضح موقف ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اب وقت کی ضرورت ہے. اگر یہ 2-3 خاندانوں کی اقتدار کے لیے ملک بنا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جس کا دن بہ دن اس پورے نظام سے اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ بدگمانی اور مایوسی کے راستے پہ چل پڑا ہے، اور یہ عام آدمی نہیں، جب وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں اور سینئر وزراء یہ کہتے ہیں اور ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے اپنے گھر کا ٹرانسفارمر لگوانے کے لیے 80,000 روپے دینے پڑے. ایک جگہ وفاقی وزیر فرماتے ہیں کہ جی بیوروکریسی پرتگال میں جدادیں بنا رہی ہے، اور ایک جگہ وفاقی وزیر کراچی میں فرماتے ہیں ایک سال میں 300 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی. ایک وفاقی وزیر فرماتے ہیں کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا. تو پھر تو بھئی بات ختم ہو گئی. لیکن تحریک انصاف کا آج بھی وہی موقف ہے جو کل تھا. عدالتیں، کوئی بھی ادارہ آئین اور قانون اگر سب کے لیے برابر رکھتا ہے تو پھر کون اعتراض کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے قانون آپ کے لیے اور میرے لیے ہو؟ علی گور بلوچ صاحب میرے بھائی ہیں، بہت میری دوستی ہے، دھیمے انداز میں شائستگی سے ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف دینا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا، آپ فرما رہے ہیں کہ جی اگر خان صاحب کو علاج کی اجازت مل جائے تو باقی قیدیوں کو ملنی چاہیے. بھائی بالکل ملنی چاہیے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور قیدی کا خان صاحب کے علاوہ کہ کسی شخص کو 7 ماہ سے اس کی فیملی سے نہ ملنے دیا گیا، اس کو رات کی یہ پرائیویٹ ہاسپٹل اور سرکاری ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا خان صاحب میری گزارش یہ ہے، آپ نے مجھے پروگرام میں اگر ان تینوں دوستوں کی باتیں سننے کے لیے بلایا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ کسی کو انٹرپٹ نہیں کرتے، میری باری میں آپ ایک دم وکٹ اٹھا کے میدان میں آ جاتے ہیں. کہا تھا کیا کوئی نہیں، وہ بیٹھے ہیں، میں 2 صاحب ہیں ہماری، میں جس کو بھی ٹوک دوں گا یہی بات کہی جائے گی. نہیں اب ہم 4 دیکھیں اب 4 in 1 تو نہیں ہو سکتا نا، 4 لوگ. پلیز آپ اپنا بتائیے، آپ بات کیجئے. میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اگر کسی اور قیدی کے ساتھ 7 مہینے سے اس کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہو، کسی اور قیدی کی ملاقاتیں بہن بھائیوں سے بند کروا دی گئی ہو، کسی اور قیدی کو رات کی تنہائی میں چپ کر کے بغیر کسی کو بتائے، خان صاحب آپ یا ہماری فیملی کو حق نہیں ہے ہمارے ایشو سے کسی سے کنسرن ہونے کا؟ بھئی یہ وہ لوگ جو میرا بڑا میں مختصر سی بات کرتا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، عام آدمی کی نمائندگی کرتا ہوں، پارٹ آف دا اسمبلی ہوں، میں اسمبلی میں بھی ان کی تقاریر سنتا ہوں. اور جی تحریک انصاف تو ختم ہو گئی، 100 لوگ نہیں نکلے، 500 لوگ نہیں نکلے، کہاں ہے وہ لاکھوں کا مجمع؟ بھائی آپ لوگ، ایک شخص ابھی جیل سے باہر نہیں آئے، ابھی وہ علاج کے لیے شخص نے ہاسپٹل آنا ہے تو آپ نے 24 گھنٹے میں طوفان برپا کر دیا. تحریک انصاف تو یہ کہتی تھی، تحریک انصاف تو وہ کہتی تھی. تحریک انصاف نے جسٹس سجاد علی شاہ کے کورٹ پہ حملہ کیا تھا. تحریک انصاف نے 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف کے طیارے کو انڈیا میں اتارنے کی کوشش کی تھی. تحریک انصاف نے انگریزی جمہوریہ کے اخبارات میں لکھوایا تھا گھوسٹ آرمی. تحریک انصاف کے لیڈر نے کہا تھا آصف جہانگیر کی برسی پر جرنیلوں کو للکارا تھا. تحریک انصاف کہتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے. کون کہتا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ ہمارا اسمبلی کے فلور پہ آج وزیر دفاع ہے. ہم مجبور کر یہ باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کرنا نہیں چاہتے. آپ لوگ کہلواتے ہیں ہم سے. وہ کہاں گئے سارے اینکر جو تحریک انصاف کے دور میں مہنگائی کا، لوڈ شیڈنگ کا، بے روزگاری کا تعلق دیا کرتے تھے؟ زندہ ہے، زندہ ہے، وفات پا گئے. آج لوگوں کے حالات دیکھیں. لاہور شہر کے تھانے میں سر خواتین کو لے جا کے ریپ کیے جا رہے ہیں. لاہور شہر میں ایک ہفتے میں 4 واقعات ہوئے تھانے کے اندر. یہ گڈ گورننس ہے ان کی. عدالتوں کے ہوتے ہوئے 1400 لوگوں کو آپ سڑکوں میں مارتے سی سی ٹی کے نام سے. یہ آپ کی گڈ گورننس ہے، اس پہ کوئی شخص نہیں بولتا. آپ بجٹ دیں اور آڈیٹر جنرل پاکستان یہ لکھے کہ 1200 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، غبن ہوئے، بے ضابطگی ہوئی ہے. خاموش. 1200 ارب کے جہاز کا پوچھے تو شکل اچھی نہ بندہ بات اچھی کرتا ہے، منہ چلا کے جہاز لے لیا آپ نے. یہ 14 کروڑ روپے کے بسکٹ 2025 سے 2026 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ آفس میں کھائے گئے، بجٹ میں لکھا ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا، ذرا گورنر ہاؤس کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی گاڑیاں اور جو انہوں نے جو اخراجات کیے وہ ذرا چیک کریں. آپ کو عمران خان کے ہاسپٹل جانے سے ہر چیز نظر آ گئی ہے. اگر عدالتیں
آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گی ہم اس پر اعتراض کریں گے. بھائی ہمیں 100 بدلا کا ہے, یہ زندگی بڑی عارضی ہے. وہ عباس اختر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کالم میں لکھا تھا کہ سائنس کی ایک تحقیق ہے, اللہ نے طریقے رحمت کرے. عباس اختر صاحب کو میں نے پڑھا تھا, انہوں نے لکھا سائنس کی تحقیق ہے, اگر بڑا حادثہ ہوا دنیا بھی 4000 سال رہے گی, لیکن علی گوہر صاحب کی جماعت کا اور دیگر جماعتوں کا یا آپ کا یا میرا, ہمارا بھی 4000 سال دنیا میں رہنے کا کوئی مجھے سلسلہ نہیں جاتا. ہمیں یہ چاہیے ہم اس ملک کے عام آدمی کو, اگر وہ اس سسٹم سے بیزار ہو گیا ہے, بھوک سے مر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے, تک آپ انٹرنیٹ کی بات, آپ بھوکے کو بٹھا کر دانشوری کی باتیں کریں آپ سے. ٹھیک ہے قریشی صاحب, آپ کا 4 بچے لے کر وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو خودکشی کے لیے, آپ اس کو مرزا غالب کا کلام سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا, قریشی صاحب آ گیا. میں معذرت چاہوں گا, میں اب آپ کو مجھے ٹوکنا مجبوری ہے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. میں نے ذوالفقار بدر صاحب کو بھی ٹوکا, علی پرویز ملک صاحب کو بھی سوال کیا تھا, انہوں نے وہ والا پریشرائز کرنے والا ٹیکٹک نہیں اپنایا جو آپ اپناتے ہیں. میری اب میری سر 2 گزارشات سن لیں. چھوٹی سی سٹیٹس کو بیٹھی ہوئی ہے سر, سر میری بات سن لیجئے. جی میں نے کہا 4 واقعات جو آپ گنوا رہے تھے, یہ چاروں واقعات میڈیا نے بتائے ہیں, ورنہ شاید آپ کو علم بھی نہ ہوتا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب میڈیا اس کے اوپر کام کر رہا ہے, تو آپ کے پاس یہ تمام معلومات. سر سن تو لیجئے نا, مجھے وہ اینکر بھی یاد رہتے ہیں, آپ کو بھول گئے ہوں گے, مجھے یاد ہے جو سارا دن بیٹھ کے یہاں پہ نا پرائم ٹائم, یہ فیضی صاحب میرے سے یاد کریں گے, جو صرف لوگوں کو نا یہاں ٹیکس کی اور ان کی چیزیں بتایا کرتے تھے. ایک جو فیض صاحب کا جب حکومت ہوا کرتی تھی اس ملک کے اندر, تب وہ ہم بھی یاد ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ, اور وہ جو کچھ جس طرح سے موضوعات دیے جاتے تھے اور جس طرح سے وہاں شور شرابہ ہوتا تھا. ایک رات کے اندر میں نے اس ملک کے اندر فائنانس منسٹر کو چور بنتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہے سر. دور ہم نے صرف پی ٹی آئی کا نہیں دیکھا, ہم نے نون لیگ کا بھی دیکھا, پیپلز پارٹی کا بھی دیکھا, اب پھر یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا بھی دیکھا, اور اب پھر شہباز شریف صاحب کا دیکھ رہے ہیں. ہم یہ میڈیا کے ذریعے ہی ساری باتیں آتی ہیں. میں ذرا آ رہا ہوں آپ کے پاس ذوالفقار بدر صاحب, میں ذرا چھوٹا سا سوال جو ہے وہ کر لوں ذرا. یہ جو بات کہی ہے جو علی گوہر بلوچ صاحب, یہ جو معاملہ ہے کہ جو بات اس وقت قریشی صاحب کر رہے ہیں کہ قیدی تو بہت ہوں گے وہاں پہ, لیکن کوئی قیدی ایسا نہیں ہوگا جس کی ملاقاتیں آپ نے بند کر رکھی ہوں اور جس کے فیملی کو ملنے نہ دیا گیا ہو. تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں, بانی تحریک انصاف جو ہیں, ان میں اور باقی قیدیوں میں فرق ہے. وہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, ان کی کچھ پریولیجز بھی ہوں گے. تو اس پرسپیکٹو کے اندر ذرا کلیئرٹی دے دیں, پھر میں ذوالفقار بدر صاحب کے جاتا ہوں. اچھا دیکھیں, جو آپ کے شاید علم میں نہیں ہے, قریشی صاحب میرے نا بھائی ہیں اور دوست بھی ہیں, وہ بتانے میں کنجوسی کرتے ہیں. میں ذرا فراق دلی سے بات کر رہا ہوں. جی اچھا, وہ دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اکثر ٹاک شوز میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ملاقات رہتی ہے. تو ہم تو ان کی صحت تندرستی کے لیے بھی دعا گو ہے. لیکن قریشی صاحب میں ایک خوبی ہے ماشاءاللہ, ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بڑی گرجدار دی ہے, دوسرا یہ آواز کے ذریعے ڈرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور قریشی صاحب چونکہ دوست ہے, میں تو ان کی آواز سے ویسے ہی ڈرا رہتا ہوں ہمیشہ سے. تو یہ اب مزید ڈرائیں گے تو پھر ہم مزید ڈر جائیں گے, زور سے دبکے لگائیں گے بیٹھ کر. تو گزارش کرنے کا مقصد ہے, میں ایک قریشی صاحب کو نا تھوڑا سا وہ یاد کروانا چاہتا ہوں کچھ پرانی باتیں. نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب سے بالکل ملاقاتیں ہوتی تھی. ایک وہ وقت تھا کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے, چونکہ ہم لوگ ہر پچ پہ نواز شریف صاحب کی میں ملاقات کرتا تھا, جیلوں میں بھی جاتا رہا. مریم صاحبہ جیل میں تھی, شہباز شریف صاحب جیل میں تھے, اور پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد نواز شریف اور کسی سے ملاقات کوئی سیاسی بندہ, کوئی وکیل نہیں کر سکتا, صرف فیملی ممبر کرے گا. اب فیملی ممبر آپ کی آواز علی گوہر بلوچ صاحب, میں آواز نہیں سن پا رہا. میرا خیال ہے ذوالفقار بدر صاحب, میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پہلے وہ آپ کہہ لیجئے گا. لیکن یہ جو بات اس وقت قریشی صاحب کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی فرق ہے قیدیوں کے اندر؟ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ملاقاتیں بند تھی, کسی اور قیدی کی نہیں ہوں گی. نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں بند ہوئیں, ہمیں وہ بے نظیر صاحبہ جب بچے اٹھا کر جاتی تھیں زرداری صاحب کے ملاقاتوں کے لیے, اور اس کے بعد جب ملاقاتیں بند بھی رہتی تھیں, وہ سارا وقت ہم دیکھتے رہے ہیں. یہ کو واقعی آپ کے خیال سے یہ جو ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ واقعی کوئی بہت زیادہ وہ ہے, یا ادروائز پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ قریشی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, ہمیں ان کے پرسپیکٹو کا رسپیکٹ کرنی چاہیے. ان کو اپنے لیڈر کے بارے میں اگر انہوں نے تو بات کی ہے,
ہمیں سب کی بات سننی چاہیے. اب میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میرے والد جب جیل میں تھے, پہلے شاہی قلعے میں ان کو رکھا, پھر 2 سال گجرانوالہ جیل میں رکھا, تو کئی ماہ جو ہے ان کو ان کی والدہ اور بیگم اور باقی فیملی ممبر سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا. اور جب وہ شاہی قلعے میں تھے تو شاہی قلعے میں ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی تھی جب ان کو 10 کروڑوں کی ساتھ سزا ہوئی تھی. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بھی زیادتی ہوتی تھی, اور جو جیل مینول کہتا ہے کہ فیملی سے ملاقات وہ کرنی چاہیے, لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, ملاقات نہیں ہونے دی گئی. ہم تو کبھی بھی ایسی چیز کو کہ کوئی شخص جیل میں ہو یا بیمار ہو, اس کی بیماری کے اوپر آواز اٹھائیں یا اس کا علاج نہ کریں, ہم نہیں اس پہ کمنٹ کرتے, کیونکہ ہم علاج معالجے پہ یا کوئی شخص مشکل میں ہو یا مصیبت میں ہو اس کے اوپر کوئی سیاست کرے, تو ہم تو اس چیز کو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں علاج معالجہ بھی ہونا چاہیے. بٹ اس کے اوپر میرا صرف موقف یہ ہے کہ میرے والد جب جیل میں تھے تو ان کی طبیعت خراب ہوئی تو سرکاری ہاسپٹل میں جاتے تھے, تو اس ٹائم پہ جتنے لوگ تھے, جوید ہاشمی صاحب تھے, پی ایم ایل این کے دیگر ایم این ایس تھے, اور بہت سارے لوگ تھے, تو ان سب کو سرکاری ہاسپٹل میں ہی لے کے آیا جاتا تھا. ہاں, یہاں پہ ایک نیا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا کل کو کوئی امیر شخص کسی فراڈ میں یا معاملات میں جائے گا تو وہ کہے گا جی میرا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل سے کرائیں. اس کے لیے عدالت کو بھی سوچنا چاہیے, اس کے لیے ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے, اور اس کے لیے قانون سازی میں کیا معاملات, کیا لیکیج ہو رہی ہے یا کیا معاملات ہو رہا ہے, اس پہ سب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دینا جو آنے والے ٹائم میں ہر بندہ کورٹ میں جا کے یہ ڈالے کہ جی اپلیکیشن ڈالے کہ جی میرا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہو, اس کے اوپر سوچ بچار کرنا چاہیے. بہرحال یہ کہ خان صاحب کی چونکہ فیملی خود پے کر رہی ہے اور اس ٹائم پہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو علاج معالجہ دیا, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ان دا لانگر رن اور اس کو عام عوام کے لیے, سب لوگوں کے لیے یکساں قانون اور برابری کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ایسا فیصلہ جب ہو تو اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ کیا اس کا آئے گا. ٹھیک ہے فیض صاحب, یہ جو بات انہوں نے بھی کر دی ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ عدالت فیصلہ کرے گی, پریجوڈس ہو جائے گا, میٹر یہ ہے تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے نظر ثانی درخواست کا بھی. لیکن یہ جو ہم ابھی چونکہ بات اس طرح کی ہوئی, ہم دیکھتے رہے ہیں بہت سی چیزیں. میں چاہوں گا کہ میں بولوں گا تو قریشی صاحب کو لگے گا کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم نے تو یہ سارا کچھ جو ہے, یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا کمنٹ آپ بطور جرنلسٹ ضرور کریں کہ جو مختلف جماعتوں کے دور میں مختلف جو ادوار گزرے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا, اور کوئی پی ٹی آئی سے کوئی واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے کوئی ہو رہا ہے, انجسٹس ہو رہا ہے, یا وہ ایسا سلوک ہو رہا ہے جو ماضی میں نہیں ہوا, اگرچہ کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات انہوں نے سیاستدانوں نے مل کے طے کرنی ہے. اگر یہ خود طے نہیں کریں گے تو پھر کوئی میں نے اور آپ نے تو طے کرنی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا, اور ٹائم بس تھوڑا شارٹ ہے, مجھے اینڈ کرنے کا کہا جا رہا ہے پروگرام. جی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر تو سارے برابر ہوتے ہیں, اور وہ جیل میں ہو یا باہر ہو. ایک بات. دوسری بات ٹھیک ہے وہ ایک جماعت کے بانی ہے اور کئیوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, مگر وہ ہے مجرم, قید با مشقت کے مجرم ہے, اور مشقتی بھی ملا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ اصل بات کیا تھی. آج ان کی لیڈرشپ کھڑی ہو کے, میں بینگ اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں, اور آپ مجھے جانتے ہیں پرانا کہ ہر دور میں ہم نے یہی گفتگو کی ہے, کہ مجھے یہ بتائیے کہ کل پوری لیڈرشپ, وہ اسد کیسر صاحب ہو, سہیل آفریدی ہو, جنید اکبر ہو, یا دیگر جتنی بھی شخصیات ہو پی ٹی آئی کی معزز اصحاب ہو, وہ کیا کہہ رہے تھے, کوئی نہ پہنچے شفا ہاسپٹل, اپنی زبانیں بند رکھو. ہم شیرگان کی زبانیں بند تھیں کہ ہمیں روکا گیا ہے, بڑی سخت شرائط ہے کورٹ کی. یار یہی تو بات پہلے بھی کہی گئی تھی. کیا باقی جتنے مجرم ہیں جیل کے اندر ان کی فیملی آ کے باہر یہ کہتی ہے انڈین چینلز کے اوپر کہ ہمارا بھائی لبرل ہے, اور جو فیلڈ مارشل ہے وہ بڑا ہارڈ لائنر ہے؟ کسی مجرم کی بیوی نے یا جہانگیر بدر صاحب کی اہلیہ محترمہ نے آ کے کبھی کہا تھا کہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ہم جلا کے رکھ دیں گے؟ لہٰذا یہ وہ ساری باتیں ہیں. جب آخری ملاقات ہوئی ان کی ہمشیرہ کی, انہیں کہا گیا تھا کہ آپ سیاسی بیان بازی نہیں کریں گی, آپ بھائی کو ملنے گئی, اللہ تعالیٰ آپ کے جوڑ سلامت رکھے, بھائی بہن کو سلامت رکھے, اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے, ان کی بیٹی کو سلامت رکھے. لہٰذا مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ اگر ساری صورتحال میں آپ یہاں آ کر باہر آ کر
मीडिया के सामने, मैंने शुरू में आगाज में कहा था 10 बस्ता तमाम जमातों से कि अपने मुंह के अंगारे जो है ना और जो गोलाबारियां हैं उन्हें कम करना होगा। तब अगर ये पहले मान लेते तो नौबत ही यहाँ तक ना आती। लेकिन भाईजान गल है कि पीटीआई को अपना लीडर बेचना आता है, और क्योंकि वो भी सारी जिंदगी यही करते रहे हैं, लिहाजा ये काम चल रहा है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुल्फकार बदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब और जवाद फैजी साहब। बात यह है कि आज जो तकलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, उनके बानी को है, या कल जो मुस्लिम लीग नून थी उन्हें थी, या उससे पहले पीपल्स पार्टी को थी, इन तमाम सियासी जमातों को ये तमाम मामलात जो है वो मिल बैठ कर तय करने चाहिए। पार्लियामान बहुत अच्छा फोरम है, वहाँ पर बात की जा सकती है। बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा, अपोजिशन की जमातों को भी यही करना चाहिए। तमाम सियासतदानों को ये जो सियासत का खेल है इसके एक्चुअली लिमिट्स, बाउंड्रीज, कायदे कवानीन तय कर लेने चाहिए, ताकि फिर उन कायदे कवानीन पर अमल दरामद जो है वो सब पर लाजिम हो, और ताकि कल को ये शिकायत जो हैं जो आज होती हैं ये आइंदा ना हो। और ये कर उसी सूरत में सकता है कि जब तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस नेक नीयती के साथ इस सारे मामले को करेंगी तो ही ये मामला होगा। बेहतर है तय कर लें इससे पहले कि आने वाले वक्त के अंदर आज किसी की बारी है, कल किसी और की बारी होगी। तो इसलिए ये इन्हें ही तय करना है, तय करके मामलात को बेहतर कर लें, ताकि इस तरह की जो इशूज़ हैं वो हम ज़ेर बहस ना ला रहे हों। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।